بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ذیشان ولاگز. ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں ہم مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آئل کریش ڈاؤن ان دا ہسٹری آف ورلڈ فرسٹ ٹائم ایور. آج اس ٹاپک پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے پیچھے کون کون سے ایسے ممالک شامل ہیں جن کی وجہ سے یہ آئل کریش ڈاؤن ہوا ہے، اور اس کے ہماری معاشیت پر، دنیا کی معاشیت پر، اور جو اس سے وابستہ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں. کچھ پازیٹیو اثرات ہوں گے، کچھ نیگیٹیو اثرات ہوں گے. لیکن ہم اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. جی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بات کریں گے آئل کریش ڈاؤن کے بارے میں. یو ایس آئل کریش ڈاؤن دنیا میں پہلی مرتبہ جو کہ ایک بہت بری طرح کریش ڈاؤن ہوا ہے. صفر بھی نہیں، منفی میں ٹریڈ ہو رہا ہے. منفی میں آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ایک بزنس مین جب ایک کاروبار کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جب میں اپنا کاروبار سٹارٹ کروں گا تو کیا یہ مجھے منافع دے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ مجھے منافع دے گا، خدا نخواستہ کچھ لاس ہوتا ہے تو وہ صفر تک جائے گا. کبھی کسی بزنس مین نے یہ نہیں سوچا کہ میں جو کاروبار کر رہا ہوں وہ منفی کی طرف بھی جا سکتا ہے. جی ناظرین، منفی پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ہفتے امریکی خام تیل کی قیمتیں پہلی مرتبہ، میں ایک لفظ کہوں کہ امریکہ اور عالمی منڈیوں کے ارد گرد بہت زیادہ خام تیل پھیل رہا ہے. اب اس طرح کی پینڈیمک سچویشن جو کہ کرونا وائرس نے کریٹ کی ہوئی ہے، اس کرونا وائرس کی وجہ سے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی ہے، ہماری عالمی ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی ہے، ہماری ایکسپورٹ امپورٹ بند ہو گئی ہے. ہماری ہی نہیں، تمام کنٹریز کی ایکسپورٹ امپورٹ جب بند ہوئی ہیں تو جو امریکہ اور اس کے ارد گرد جو ممالک آئل ریفائنریز بنا رہے تھے، آئل کو ارد گرد پھیلا رہے تھے، جب ان کی ایکسپورٹ بند ہو گئی، اب ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ اس آئل کو وہ ذخیرہ کہاں پر کریں. ان کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے. ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئل ٹریڈرز فیوچر کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کیسے اپنے ارد گرد تیل کو پھیلاتے ہیں، کیسے آئل کو ریفائن کرتے ہیں، کیسے دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. تیل نام نہاد جنہیں فیوچر معاہدے بھی کہا جاتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے جو خریداروں کو مستقبل کی تاریخ پر ترسیل کرنے سے پہلے طے شدہ قیمت پر تیل کی بیرل خریدنے کی اجازت دیتا ہے. اچھا، جب وہ تیل کی بیرل خریدنے کی اجازت دیتا ہے جس کے تحت وہ ایک معاہدہ وصول کرتا ہے کہ بیچنے والے کو قانونی طور پر اس کا فائدہ اٹھانا پڑتا ہے، تو امریکی مارکیٹ میں آپ کو بتاؤں کہ خام تیل پر قبضہ کرنے پر آئل ٹریڈرز کو مجبور کیا گیا. اچھا، جب تاجروں کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ ان کے پاس ذخیرے کے لیے تو کوئی جگہ ہے نہیں، تو پھر انہوں نے اس معاہدے کو پھینک دیا. جب انہوں نے اس معاہدے کو پھینکا تو آئل آلریڈی منفی ٹریڈ پر چلا گیا، اور جب کہ اب آئل منفی ٹریڈ پر تمام کنٹریز، خاص کر یو ایس کے اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ ہو رہا ہے، تو امریکہ کو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. ایون کہ اتنا بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ وہاں کے ٹریڈرز اپنی عوام کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدارا یہ ہم سے یہ آئل لے لے، ٹھیک ہے، یہ بیرل لے لے، اور $35 بھی ساتھ دے رہے ہیں. کین یو امیجن؟ کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کبھی کہ آئل جیسی چیز منفی پر ٹریڈ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بھی امریکہ جیسے ملک میں؟ اس کے پیچھے بہت سی کہانیاں ہیں ناظرین. ہم آپ کو اس ویڈیو میں وہ سب کچھ بتائیں گے کہ اس کے حقائق کیا ہیں اور اس کے پاکستان کے اوپر کیا
اثرات مرتب ہوں گے۔ جی ناظرین، اس سال میں خام تیل جانے سے پہلے دنیا پہلی حیرت زدہ میں تھی، اس کے بعد کرونا وائرس نے حملہ کیا۔ کرونا وائرس نے حملہ کر کے بین الاقوامی جو ایئر لائنز تھی اس میں خلل ڈالا، جو بین الاقوامی ایکسپورٹ امپورٹ تھی اس پر خلل ڈالا، جو ٹرانسپورٹیشنز تھیں ان پر قابو پا لیا، لیکن اس کے بہت سے منفی اثرات چھوڑ گئے۔ اس ساری سچویشن کے بعد سعودی عرب نے اعلان کیا، جو کہ سعودی عرب اوپیک فیکٹو کا رہنما بھی ہے، اس نے اعلان کیا روس سے کہ آپ جو تیل کی گہری پیداوار ہے اس میں آپ کمی لائیں، لیکن روس نے سعودی عرب کے کہنے پر کام کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان تمام پینڈیمک سچویشن کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ انہوں نے تیل کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب ان کے اعلان جنگ کرنے سے تیل پر تو پہلے ہی بہت سے منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے، لیکن ان کے اعلان جنگ کرنے سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تیل کی قیمتوں کو کم کر دیا۔ تیل کی قیمتوں کو کم کرنے کے بعد ایکسپورٹ اور امپورٹ پہ بھی بندش کر دی۔ جی ناظرین، اس تمام سچویشن میں ٹرمپ ذاتی طور پر اس میں انوالو ہو گیا۔ اچھا، ٹرمپ نے کیا کیا؟ ٹرمپ نے سعودی شہزادہ محمد بن سلمان اور روسی صدر سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں اس نے کہا کہ آپ تیل کی منڈیوں کو مستحکم کرنے کا معاہدہ کر لیں، آپ صلح کر لیں۔ اب جب ٹرمپ نے یہ بات ان کو کہی تو ٹرمپ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو اٹس مائی اوپینین کہ ٹرمپ کامیاب ہوئے بھی اور نہیں بھی ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی زیر قیادت اوپیک اتحادی ایک دن میں 9.7 بلین بیرل تیل نکالتی ہیں، اور جب امریکہ نے ان کو کہا کہ آپ اپنی پیداوار میں کمی لائیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا بھی ہم تو کمی نہیں لا سکتے، ہم نے پہلے ہی معاہدے کی کوشش کی تھی لیکن روس نہیں مانا، جس کی وجہ سے امریکہ کو اس صلح نہ ہونے پر بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، ان کی آئل کریش ڈاؤن ہو گئی۔ جی ناظرین، اب اس ساری سچویشن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس آئل کریش ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ پاکستان پر کچھ پازیٹیو اثرات مرتب ہوئے ہیں، کچھ نیگیٹو اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں۔ پازیٹیو اثرات کیا ہیں ناظرین؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کا 80% حصہ کنسٹرکشن پر منحصر ہے، اور کنسٹرکشن انڈسٹریز کیسے چلتی ہیں؟ کنسٹرکشن انڈسٹریز آئل کی بنا پر چلتی ہیں یا کوئلے کی بنا پر چلتی ہیں۔ جو ٹریڈرز ہیں جنہوں نے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آئل میں انویسٹ کیا ہوا تھا، اب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں واضح کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسرا سائیڈ ایفیکٹ کرونا وائرس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی ہے۔ آئل کی جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بحری جہاز کے ذریعے ہوتی ہے، تمام کنٹریز میں جہاں بھی تیل جاتا ہے تو بحری جہاز کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک عالمی وبا ہے، میں اسے عالمی وبا بھی نہیں، میں اسے تیسری عالمی جنگ کا نام دوں گا۔ اس تیسری عالمی جنگ نے بہت سی مثالیں قائم کی ہیں۔ جی ناظرین، تو میں اپنے مدعے پر واپس آؤں گا کہ پاکستان کے اندر اب تاجر برادری آئل ریفائنری پر اپنی انویسٹمنٹ کو نکال رہی ہے، مطلب کہ وہ بھاگ رہی ہے، لیکن اس کے پازیٹیو ایفیکٹ کیا پڑیں گے؟ اس کے پازیٹیو ایفیکٹ پڑیں گے ان فیکٹریز کے اوپر جن کا انحصار آئل کے اوپر ہے۔ آئل کی قیمتیں کم ہوگی، فیکٹریاں زیادہ چلیں گی تو ایکسپورٹ امپورٹ پہ فرق پڑے گا، لیکن جو ٹریڈرز سٹاک ایکسچینج کے اندر آئل پر انویسٹ کرتے تھے وہ اب اپنی فیکٹریز میں انویسٹ کریں گے۔ ان کی انویسٹمنٹ وہ اپنی چاہیں گے کہ کسی ایسے پروڈکٹ میں لگائیں جو کہ ہمیں زیادہ منافع دے، اور آج کل کی جو پروڈکٹ ہے آئل جیسے کی قیمت کم ہو گئی ہے تو فیکٹریز زیادہ چلیں گی، تو ٹریڈرز نے سوچا کہ ہم فیکٹریز میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے اس ٹاپک میں ہم نے ایک کوسچن سیگمنٹ بھی رکھا ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ایک مشہور ہستی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مسٹر ایڈوکیٹ اسحاق صاحب، جو کہ رحیمیہ خان بار کورٹ میں وہاں پر وکیل ہے، تو ان سے ملتے ہیں اور ان سے ہم اس ٹاپک کے بارے میں، اس آئل کریش ڈاؤن کے بارے میں کچھ ویو لیتے ہیں، اور ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ اگر ہم سے کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی اسحاق صاحب۔
السلام علیکم ذیشان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس یوٹیوب چینل میں بلایا اور مجھے کچھ موقع دیا کہ میں اپنے کچھ اظہار خیال کر سکوں. میرا ذیشان صاحب، آپ نے جس طرح کہا ہے کہ اس آئل کریش کے پاکستان کی معیشت پر پازیٹیو اثرات پڑے ہیں، اسی طرح اس کے کچھ نیگیٹو اثرات بھی ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان کی معیشت پر وہ کون سے نیگیٹو اثرات ہوں گے جو اس آئل کریش کی وجہ سے پڑیں؟ جی، آپ نے اسحاق صاحب بالکل ٹھیک فرمایا کہ پاکستان کی معیشت پر تو اس کے پازیٹیو اثرات ہیں، لیکن اس کے نیگیٹو اثرات پاکستان کی معیشت پر تو میں نہیں دیکھ رہا. اس کے نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں پر اور ان آئل ریفائنریز پر جو تیل نکال رہی ہیں ان پر ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت امریکہ کی جی فرم، آئل فرم جو تیل نکال رہی ہے، امریکہ کی آئل فرم کے اندر 1,56,000 ملازمین کام کر رہے ہیں. تو وہ اس آئل کریش کی وجہ سے اپنی ملازمت سے محروم ہو سکتے ہیں. وہ اگر اس آئل کریش کی وجہ سے اپنی ملازمت سے محروم ہوتے ہیں تو امریکہ کا جو ٹیکس ریشو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، آئل فیکٹریز بند ہو جائیں گی، آئل ملازمین جو ہیں وہ اپنی نوکریوں سے محروم ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ لوگ ٹیکس نہیں دیں گے. اچھا، جب لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تو امریکہ کی جو سرکاری عہدیداران ہیں تو وہ پے لیتے ہیں کام کرنے کی، تو امریکہ کہاں سے ان کو تنخواہ دے گا؟ امریکہ کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اس کا ایک دوسرا منفی پہلو اوورسیز پاکستانیز جن کی معیشت کا انحصار ہی ٹرانسپورٹیشن پر ہے، جن کی معیشت کا انحصار ہی آئل ریفائنریز پر ہے، اگر وہ بند ہو جاتی ہیں، کیوں کہ اب منفی ٹریڈ ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے آئل کریش ڈاؤن ہو گیا ہے، ان کی زندگیوں پر اثرات پڑیں گے، ان کی معیشت پر اثرات پڑیں گے، ان کی بہت سے اس کے منفی اثرات ہیں. جی اسحاق صاحب، آپ کا کوئی اگلا سوال؟ نیکسٹ کویشچن پلیز. جی ذیشان صاحب، بہت شکریہ. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے کیا مزدوروں پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی اسحاق صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں، پاکستان میں آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آئل کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 20 روپے 15 روپے تیل کی قیمتیں سننے میں آ رہا ہے. جو اوگرا نے سمری بھیجی ہے 15 سے 20 روپے کم ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن اتنی زیادہ تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی کہ وہ منفی پر چلا جائے پاکستان کے اندر. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ 10 سال کا تھا. 10 سال میں ان کا معاہدہ تھا کہ انہوں نے $39 فی بیرل انہوں نے وہاں سے امپورٹ کرنا تھا، جو کہ انہوں نے کیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں میری بات سنیں. یور انکم از مائی انکم، مائی انکم از یور انکم. دیٹس ہاؤ دا اکانومی ورکس. وی آل ان اٹ ٹوگیدر، ہم ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں، میری جو تنخواہ ہے، میری جو انکم ہے وہ آپ کی انکم ہے، جو آپ کی انکم ہے وہ میری انکم ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کماتے ہیں وہ ہم کماتے ہیں، ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں، آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں، تبھی یہ ملک چل رہا ہے. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس پینک ریلیشن سے گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے بہت سے مثبت اثرات بھی اس دنیا پر اور ہمارے پاکستان پر پڑیں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی. ناظرین، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، ٹھیک ہے. اور جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پش کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. جی.